بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آفیشل اردو کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ پچھلے زمانے میں خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ لباس تبدیل کر کے شہر کا گشت کرتا تاکہ رعایا کے برے بھلے حالات سے واقف رہے۔ ایک روز حسب معمول وہ اپنے وزیر کے ساتھ شہر میں گشت کے لیے نکلا۔ ایک چھوٹی سی گلی میں مکانوں کو دیکھنے لگا کہ غربا کس طرح بسر اوقات کرتے ہیں۔ انہی مکانوں میں عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ بادشاہ گفتگو سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ کواڑ کی درز میں سے جھانک کر دیکھا تو 3 نوجوان عورتیں چرخہ کاٹ رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بہن بولی، اگر میرا بس چلے تو میں نان بھائی سے بیاہ کر لوں اور اس مشقت کی زندگی سے نجات پاؤں۔ منجلی بہن بولی کہ میں بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ عمدہ کھانے روز ملے۔ سب سے چھوٹی بہن نے کہا کہ جب تم خیالی پلاؤ پکا رہی ہو تو میں بھی بادشاہی سے بیاہ کر لوں کہ سارا ملک مجھے ملکہ کہنے پر ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس گھر کو پہچان لو، صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا۔ دوسرے روز وہ تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئیں۔ بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ڈر گئیں، لیکن خسرو نے نرمی سے کہا کہ خوف کی کوئی ضرورت نہیں، جو بات تھی بیان کرو۔ مجبوراً انہوں نے رات کو جو کچھ کہا تھا بادشاہ کے سامنے دہرا دیا۔ بادشاہ نے اسی وقت بڑی اور منجلی بہن کی شادی نان بھائی اور باورچی سے کر دی اور چھوٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ چند روز بعد دونوں بڑی بہنیں چھوٹی سے حسد کرنے لگیں اور فکر ہوئی کہ اسے کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں ذلیل کریں۔ قضاء قدر سے اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگے۔ دونوں بہنیں مبارکباد کو آئیں۔ چھوٹی بہن غریب جو ان کے فریب سے ناواقف تھی، بڑی محبت سے پیش آئی اور باتوں باتوں میں ولادت کے وقت ان دونوں کو بلانے کا ارادہ کیا۔ وہ بہت خوشی سے راضی ہو گئیں اور انہوں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب اس کے یہاں بچہ ہوگا تو اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گے، مشہور کر دیں گے کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بادشاہ ناراض ہو کر یا تو قتل کرا دے گا یا گھر سے نکال دے گا۔ جبکہ ملکہ پر وضع حمل کا وقت آیا تو اس نے اپنی بہنوں کو بلانے کی بادشاہ سے اجازت لے لی اور اطلاع کر دی، یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ بڑی اور منجلی بہن گئیں اور ایک بلی کے بچے کا انتظام کر لیا۔ ملکہ کے یہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ حاسد بہنوں نے بچے کو تو ایک ٹوکری میں بند کر کے اسے نہر میں بہا دیا جو باغات میں بہتی تھی، اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا۔ سارے محل میں مشہور ہو گیا کہ ملکہ کی گود میں بلی جیسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ خسرو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے ملکہ کو قتل کرنا چاہا، لیکن دانا اور عقل مند وزیر نے روکا اور کہا کہ چند روز صبر کیجئے، مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ کا قصور بھی کیا ہے؟ قدرت نے جو کچھ پیٹ میں بنا دیا وہی پیدا ہوگا۔ ٹوکری نہر میں بہتی ہوئی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کی نظر پڑ گئی۔ اس نے نکال کر دیکھا، اس میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ مالی کے گھر کوئی اولاد نہ تھی اور وہ خوشی خوشی بچے کو لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی کے سپرد کر دیا۔ مالن نے اپنے ہی بچے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ ٹوکری چونکہ شاہی محل کی طرف سے آئی تھی، مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ ممکن ہے کوئی بادشاہی راز ہو۔ بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ 1 سال کا ہو گیا۔
دوسرے سال ملکہ کے یہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بدنصیب ملکہ نے لاعلمی سے اپنی بہنوں کو اس مرتبہ بھی بلا لیا تھا، اب کہ انہوں نے مردہ کتے کا پلا ڈال کر مشہور کر دیا کہ مردہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اصلی لڑکا ٹوکرے میں ڈال کر نہر میں بہا دیا۔ اتفاقاً اس کو بھی مالی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر پر پرورش کرنے لگا۔ تیسرے سال پھر ملکہ کی لڑکی پیدا ہوئی، لیکن حاسد بہنوں نے اس کو بھی مردہ چوہا مشہور کر دیا اور لڑکی کو نہر میں بہا دیا۔ قضائے قدرت سے لڑکی بھی مالی کو مل گئی، اس نے اسے بھی رکھ لیا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا کہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے، جو انکار کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لوگ مجبوراً ملکہ کے منہ پر تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے یہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی کرائی، لڑکی بھی اسی طرح پڑھتی جیسے شہزادوں کا قاعدہ ہے۔ بڑے بھائی کا نام مالی نے بہمن، چھوٹے بھائی کا پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا، اور اسی نام سے ہر ایک مشہور ہوا۔ اسی زمانے میں مالن اتفاقاً بیمار ہو کر مر گئی۔ بچوں کو اتنا ہی رنج ہوا جیسے کہ ماں کا ہوتا ہے، چونکہ وہ اسی کو ماں سمجھتے تھے۔ اسی اثنا میں سب پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے۔ مالی بھی روپے پیسے والا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کرایا اور بہت بڑا باغ بنوایا، جس میں ایک چڑیا خانہ بھی تھا، اور معینہ تینوں بچوں کے اس میں رہنے لگا۔ ابھی یہاں رہتے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی بھی مر گیا۔ بچے بہت ہی پریشان ہوئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا، آخر کار صبر کر کے بیٹھ گئے۔ دونوں بھائی سیر و شکار کے لیے جاتے۔ پریزاد باغ میں اپنا دل بہلاتی، یہاں کبھی گا لیتی۔ اتفاقاً ملکہ کی حاسد بہنوں کو ان کا بھی پتہ چل گیا کہ ان کی آتش حسد بھڑک اٹھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو خوب انتظام ہو گیا، لیکن اگر یہ بچے زندہ رہے تو ممکن ہے کسی وقت راز کھل جائے، ان کو بھی یہاں سے چلتا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کٹنی کو بلا کر اپنا منشا ظاہر کیا۔ وہ کہنے لگی، تم اطمینان رکھو، میں ان کو ایسے طریقے سے یہاں سے ہٹاؤں گی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے گی۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کو گئے ہوئے تھے۔ کٹنی ان کے گھر آئی اور پریزاد سے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پریزاد اس کی نیکی سے متاثر ہوئی اور بااصرار کھانا کھلا کر اپنے ساتھ باغ دکھانے لے گئی۔ مکار کٹنی باغ دیکھ کر کہنے لگی، یوں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن اس میں 3 چیزوں کی کمی ہے، اگر وہ مل جائیں تو پھر یہ بے نظیر ہو جائے گا۔ پریزاد نے پوچھا، وہ کیا چیزیں ہیں؟ کٹنی نے کہا، ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پریزاد نے اصرار کیا کہ تم بتاؤ تو صحیح۔ بڑھیا نے کہا، اس میں بولتی چڑیا، گاتا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی کثر ہے۔ اگر وہ آ جائیں تو پھر یہ باغ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ پریزاد بولی، یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ کٹنی نے کہا، یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ اگر ہمت والا آدمی ہو تو ضرور ان نوادرات کو پا سکتا ہے، ورنہ یوں لاکھوں آدمی دنیا میں بھیڑ بکریوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر رفو چکر ہو گئی، لیکن پریزاد ایک گہری سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی شکار سے واپس آئے تو خلاف معمول بہمن کو متفکر پایا۔ حال دریافت کیا تو اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ بہمن نے کہا، تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو؟ میں جاتا ہوں
اور یہ سب چیزیں لے آؤں گا۔ اگلے روز بہمن سفر کو تیار ہو گیا اور بہمن کو ایک خنجر نکال کر دیا۔ یہ میری نشانی ہے، جب تک یہ صاف یہ سمجھنا بخیر ہوں۔ جب دیکھو کہ میلا ہو گیا ہے تو اس وقت مجھے کوئی مصیبت درپیش آئی ہے، اور اگر خون آلود ہو جائے تو سمجھنا میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر 20 روز تک اسی راستے پر چلتا رہا جو کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرحد ہندوستان پر اسے ایک کٹیا نظر آئی اور وہاں پہنچا تو دیکھا اندر ایک فقیر بیٹھا ہے اور اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا ہے۔ بہمن نے جیب سے کینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا، بابا یہاں کیسے آنا ہوا؟ بہمن نے اپنا مطلب عرض کیا اور کہا کہ اپنی بہن کے لیے بولتی چڑیا، گانے والا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی تلاش ہے۔ فقیر نے سرد بھر کر کہا، بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، لیکن وہاں خطرات بہت ہیں۔ چونکہ میری خدمت تم نے بہت کی ہے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ بہت سے آدمی اس آرزو گئے لیکن واپس کو نہیں آئے۔ بہمن نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنی گدڑی سے ایک گیند نکال کر دی اور کہا، اس کو زمین پر ڈال دینا اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا۔ جہاں یہ گیند رک جائے گا تم بھی گھوڑے پر سے اتر جانا۔ سامنے ایک پہاڑ ہوگا، اس پہاڑ پر چڑھ جانا۔ جب تم پہاڑ پر چڑھو گے تو ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں آئیں گی اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کریں گی، لیکن کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت ضبط سے کام لینا۔ اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو کر رہ جاؤ گے، اور اگر آگے چلے گئے تو تمہاری مطلوبہ چیزوں میں موجود ہوں گے، لے کر چلے آنا۔ بہمن نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر خود اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ گیند ایک پہاڑ کے درمیان ٹھہر گئی۔ بہمن گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ابھی چند قدم ہی چڑھا تھا کہ چاروں طرف سے شور مچ گیا، مزید گالیوں کی آوازیں آنے لگیں، لیکن پکڑو پکڑو بہمن سب کچھ سنتا برابر بڑھتا رہا۔ جب اور اوپر چڑھا تو گالیاں سن سے بہمن کا خون کھول گیا، اور چند قدم بڑھا تو بالکل برابر سے کسی نے بڑی سخت گالی دی، اور بہمن تلوار لے کر پلٹا تو وہاں کچھ نہ تھا لیکن خود پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ پری زاد روز بہمن کا خنجر دیکھتی اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی۔ ایک روز اس کی طبیعت اداس تھی۔ دن میں خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ اسی طرح شام ہو گئی لیکن اس کی پریشانی رفع نہ ہوئی۔ پرویز باہر سے آیا تو کہنے لگا کہ بہمن بھائی کا خنجر مجھے دکھانا، میرا جی خود بیٹھا جا رہا ہے۔ پری زاد اندر سے خنجر لائی اور میان سے نکالا تو وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ حال دیکھ کر پری زاد رونے لگی اور پرویز سے کہا کہ ضرور بھائی بہمن پر کوئی زبردست آفت آن پڑی ہے، کیونکہ خنجر تاریک ہو گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ ابھی زندہ ضرور ہے۔ پرویز بڑا پریشان ہوا اور بہمن کو سمجھا بجھا کر کہنے لگا کہ میں بہمن کی تلاش میں جاتا ہوں۔ پری زاد نے کہا کہ بھائی میں یہاں اکیلی کس طرح رہوں گی؟ پرویز کہنے لگا، میں تمہیں خود کے سپرد کرتا ہوں، لیکن سوچو اگر اس وقت بہمن کی مدد نہ کی گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی مل کر بہت روئے۔ پرویز نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر بہمن کو دی اور کہا کہ اس سے میری حالت کا اندازہ ہوتا رہے گا۔ جب تک یہ اچھی رہے میں بخیر ہوگا، اور اگر اس کے دانے ایک دوسرے سے جڑ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا۔ پری زاد نے بھائی کا ہار گلے میں پہن لیا اور کہا، جاؤ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز 20 دن سفر کے بعد 21ویں روز اسی فقیر کی کٹیا پر پہنچا اور وہی سوال کیا کہ بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کا پانی لیتے آنا۔ فقیر نے سمجھا کہ بیٹا کیوں اپنی جان دیتا ہے؟ چند روز ہوئے تیرا ہم شکل ایک نوجوان گیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا۔ شاید پتھر کا ہو گیا ہوگا۔ تم اس ارادے سے باز آ جاؤ۔
پرویز نے کہا بابا وہ میرا بھائی تھا، اب میں بھی ضرور جاؤں گا یا اپنی جان دے دوں گا یا بھائی کا انتقام لوں گا۔ فقیر نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مانے گا تو ایک گیند نکال کر اس کو دیا اور سب نے شیب و فراز سمجھا دیے۔ پرویز گیند کو ڈال کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گیند پہاڑ کے دامن میں جا کر رک گئی۔ پرویز گھوڑے سے اتر کر پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ جو ہی اس نے قدم بڑھایا ہر طرف سے شور و غل بلند شروع ہو گیا اور گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ کوئی اس کا نام لے لے کر اس طرح دھمکانے لگا کہ باوجود انتہائی کوشش کے پرویز ضبط نہ کر سکا اور تلوار لے کر پیچھے پلٹا ہی تھا، اس وقت پتھر کا ہو گیا۔ جس روز پرویز پتھر کا ہوا اسی وقت پریزاد کے گلے میں پڑی ہوئی مالا کے دانے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، جس سے پریزاد نے سمجھ لیا کہ پرویز بھی کوئی آفت